بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سستی کے موضوع پر بات کریں گے، کیونکہ سستی جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے، اور نفاق جو ہے، منافقت جو ہے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے جو سستی سے جنم لیتی ہے۔ سستی کے لیے لفظ عربی میں کسل استعمال ہوتا ہے، اور ہم وہ دعا بھی پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل۔ تو یہ جو کسل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت دین اور دنیا کے ایسے کام کرنے سے بوجھل ہو جائے جن کے کرنے سے اسے بوجھل نہیں ہونا چاہیے، شوق سے کرنا چاہیے ان کو، لیکن انسان ان چیزوں کو کرنا نہ چاہے اور اس کی طبیعت میں کر کے تھکن ہو اور وہ بور ہو رہا ہو اور اس کا دل گھبرا رہا ہو۔ تو سستی جو ہوتی ہے یہ انسان کی دشمن ہوتی ہے، اور اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، کیونکہ یہ زندگی ہمیں ایک دفعہ ملی ہے نا، بار بار تو نہیں ملے گی، اور اگر ہم نے اس کو میکسیمم اچھے کاموں میں استعمال نہیں کیا تو آخرت میں نقصان ہوگا اور پھر سخت پریشانی ہوگی، اور پھر ہم واپس نہیں پلٹ سکیں گے اور کچھ کر بھی نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہیں پر اس دنیا میں ہی اپنی اصلاح کر لیں اور ایسی ساری بیماریوں سے نجات حاصل کر لیں اللہ کے اذن سے، اللہ کی مدد سے۔ تو سستی کی دو اقسام ہیں، ایک ہے عقل کی سستی اور دوسری ہے جسم کی سستی۔ عقل کی سستی کیا ہے کہ انسان اسے غور و فکر میں استعمال نہ کرے، اللہ کی نعمتوں میں غور نہ کرے، ان چیزوں میں غور نہ کرے جو اس کے حال کو یا اس کے ماحول کو اور اس کے زندگی کے ساز و سامان کو بہتر کر سکتے ہوں، ان کی اصلاح کر سکتے ہوں۔ دنیا میں جو قومیں بھی پیچھے رہ گئی ہیں نا، ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عقل والوں اور ذہین لوگوں نے سستی کی ہے اور چیزوں کو ایجاد نہیں کیا، اور جو صلاحیتیں اللہ نے ان کو دے رکھی تھی ان کو استعمال نہیں کیا، ان کی پرواہ نہیں کی۔ دوسرے جو ہے وہ جسم کی سستی ہوتی ہے۔ جسم کی سستی جو ہوتی ہے یہ انسان کو نیکی کے کاموں سے محروم کر دیتی ہے اور خاص طور پر عبادت میں پیچھے رکھتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے یہ آیت کی تلاوت سنی کہ منافق جو ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ دکھانے کی نماز پڑھتے ہیں کہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، اور وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ یعنی ذکر میں بھی سستی، نماز میں بھی سستی، وضو میں سستی، ہر نیکی کے کام میں سستی۔ اسی طرح جسم کی سستی جو ہوتی ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی ترقی سے محروم رکھتی ہے۔ یعنی جو کام انسان کو اپنے جسم سے کرنے ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے جسم کو استعمال ہی نہیں کرتا اور محنت نہیں کرتا، مشقت نہیں کرتا، تو دنیا میں بھی ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سستی سے پناہ مانگتے تھے، اور صحیح مسلم میں جو دعا آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات۔ اس کے اور ورژنز بھی ہیں، لیکن صحیح مسلم میں یہ دعا اس طرح آتی ہے، اے اللہ میں عاجز ہونے، سستی، بزدلی، بڑھاپے اور بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو انسان جب بے بس ہوتا ہے اور سست ہوتا ہے تو ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے بسی اور سستی سے پناہ مانگی کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ کامل عبادت نہ کرتا ہو، مثلا صرف فرض پڑھ لیے، صرف چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے جلدی سے بس سلام بھیج دیا، اور اس بارے میں اپنی اصلاح بھی نہ کرتا ہو، کوشش بھی نہ کرتا ہو، تو یا تو وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا، وہ کر ہی نہیں سکتا، بالکل ہی نکما انسان ہے، اور اس کا قدرت نہ رکھنا کیا ہے؟ بے بسی ہے، یعنی ہمت ہی نہیں اس کی، یا وہ اس پہ قادر ہوتا ہے لیکن کام نہیں کرنا چاہتا، اور یہ سستی ہے۔ یعنی ایک تو شخص ہے مثلا بیمار ہے یا بوڑھا ہے یا مجنون ہے، اس کی عقل ہی کام نہیں کرتی، یا مشلول ہے یعنی پیرالائزڈ ہے، تو وہ تو اب الگ بات ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ پھر انسان سب کچھ ہے، ہمت، طاقت، سب کچھ ہے، لیکن بس کام نہیں کرنا، ہٹ درمی ہے۔ تو اس طرح انسان ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے اور پھر شر کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو جو شخص کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پہلے تو آپ اس وقت جو مجلس میں موجود ہیں وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ واقعی آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سستی کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ کامیابی کا سبب یہ ہے کہ سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ محرومی کے اسباب میں سے ہے۔ سستی انسان کی پروقار شخصیت کی بھی دشمن ہے، اور خاص طور پر اگر انسان کو کسی کام کا موقع مل جائے، جیسے آپ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے کورس کو پراپر طریقے سے نہ کریں، ٹیسٹ کی تیاری نہ کریں، وقت پر ٹیسٹ میں حاضر نہ ہوں، ری ٹیسٹ ٹائم پر نہ دیں، اور اپنی جوانی کا، اپنے وقت کا، اپنی عمر کا 1 سال وہ صرف سستی میں گنوا دیں، تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ تو اپنے لیے تباہی لانا ہے۔ یعنی یہ ناکامی، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹ جب ایڈمیشن لیتے ہیں اور پاس نہیں ہوتے اور پھر سال گزار کے چلے جاتے ہیں، نہ سرٹیفکیٹ لیا، نہ کوئی قرآن مکمل کیا، اور نہ ہی کوئی جو کرنے کے کام تھے وہ کیے، نہ پوری طرح سارے لیسن سنے، نہ سارے سبجیکٹس اٹینڈ کیے، کبھی صبح دیر سے آیا، یعنی مختلف طریقے سے اپنا وقت ضائع کیا، تو پھر آپ دیکھیے کہ کل قیامت کے دن کتنی ریگریٹس ہوں گی کہ کاش ہم اپنا یہ وقت صحیح طرح استعمال کرتے۔ اور اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہم سے آگے نکل گئے تو ہمیں کتنی شرمندگی اور کتنی پریشانی ہوگی کہ ہمارے پاس بھی یہی وقت تھا اور ہم کر بھی سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا، تو اپنے ساتھ دشمنی کی۔ تو ایسا شخص کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتا جو سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اس کی جو آرزویں ہوتی ہیں بس وہ آرزویں ہی رہ جاتی ہیں،
اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ندامت کے ساتھ ساتھ اس پہ نحوست بھی طاری ہو جاتی ہے. تو سستی کے خلاف ہم نے جنگ کو جیتنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے سستی کے خلاف ایک جنگ کرنی ہے اور پھر اس میں جیتنا بھی ہے. ابن قیم کہتے ہیں جب رات چھا جاتی ہے تو نیند اور بیداری کے درمیان ایک جنگ واقع ہو جاتی ہے. پس شوق اور خوف بیداری کے لشکر میں اگلی صف میں ہوتے ہیں اور سستی اور کمزوری غفلت کے لشکر میں اگلی صف میں ہوتے ہیں. ان دونوں آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں. پس شوق رکھنے والا شخص سچا حملہ کرتا ہے تو وہ کمزوری اور نیند کے لشکر کو شکست دے دیتا ہے اور مال غنیمت حاصل کر لیتا ہے. پھر جب فجر طلوع ہوتی ہے تو مال غنیمت کے حصے تقسیم ہو چکے ہوتے ہیں اور سونے والوں کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی. تو جو شخص سستی کا عادی ہوتا ہے پھر آرام پرستی کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ جب اٹھتا ہے تو بھاری بدن, بھاری سوچ اور پریشانی کے ساتھ اٹھتا ہے. اب یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, تھوڑی سی وجوہات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز تو نفاق ہے, اور نفاق کی وجہ سے انسان دینی فرائض میں سستی کا شکار ہوتا ہے, کیونکہ منافق کی نیت اچھی نہیں ہوتی. اگر کوئی کام کرتا بھی عبادت وغیرہ تو ریاکاری دکھاوے کے لیے کرتا ہے, لوگوں کی دنیا کی سزا سے ڈرتے ہوئے ایسے کرتا ہے. یا اگر نماز نہیں پڑھی تو ماں باپ کیا کہیں گے, وہ گھر سے نکال دیں گے, یا یہ کہ پھر میں لوگوں کی نظروں سے گر جاؤں گا. اسی طرح یہ ہے کہ لیسن صرف استاد کے ڈر سے یاد کرنا, قرآن کے شوق میں یاد نہ کرنا, قرآن سے محبت کی وجہ سے یاد نہ کرنا, ڈپلومہ کورس کرنا تعلیم القرآن کا لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ کرنا, صرف ماں باپ کی خاطر کر لینا, یا پھر یہ کہ لوگوں کو بتانے کے لیے جی اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے. تو ہمیں اپنی نیت کی بھی اصلاح کرنی ہے اور پھر اللہ کی محبت میں یہ کام کرنا ہے اور پورے شوق کے ساتھ کرنا ہے. دوسری وجہ ہوتی ہے آرام پسندی, یعنی انسان اپنے آپ کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا, بس آرام ہی کرنا چاہتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی جو فراغت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بڑی ذمہ داری نہیں, کوئی اس کے مقاصد نہیں زندگی میں, تو پھر اس کے لیے کوئی موٹیویشن ہی نہیں ہوتی, بس ایسے ہی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے اور لگ کے کوئی کام نہیں کرتا. اور صحابہ جو تھے وہ فارغ انسان کو سخت ناپسند کرتے تھے. ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, میں اس بندے کو پسند نہیں کرتا جسے میں بالکل فارغ دیکھتا ہوں, نہ وہ دنیا کے کسی کام میں مشغول ہوتا ہے نہ آخرت کے کام میں, بس بیکار بیٹھے ہوتے ہیں لوگ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں کتنا عام ہے, پارکوں میں بیٹھے ہیں لوگ, سڑکوں پہ بیٹھے ہیں, فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں, فارغ ہیں, بینچوں پہ بیٹھے ہیں, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی باتیں کر رہا ہے, کوئی ٹھٹے مار رہا ہے, بس ادھر ادھر کی باتیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے عیش پسندی, خوشحالی, کہ انسان کو جب اور لوگ کام کرنے کے لیے خدمت کے لیے مل جاتے ہیں تو پھر وہ خود کام نہیں کرتا اور اس طرح وہ بیکار رہنے کا عادی بن جاتا ہے. لیکن بہت سے عقلمند مالدار لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں وہ کام کر کے خوش ہوتے ہیں, ان کے پاس مال ہوتا ہے, وہ بہت سے خادم رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنا کام خود کرتے ہیں, اپنی گاڑی خود چلاتے ہیں. اور اگر آپ یہاں پر آ کر آپ دیکھیں تو لوگ ملینئر ہوں گے لیکن اپنی کار خود ڈرائیو کر رہے ہوں گے, اپنا گھر خود صاف کر رہے ہوں گے, اپنا گارڈن خود مینج کر رہے ہوں گے. تو جو عیش پسند لوگ ہوتے ہیں وہ پھر سست ہو جاتے ہیں, اور پھر جب انسان کے اوپر بہت زیادہ سستی آتی ہے تو انسان زندگی کے لطف سے بھی محروم ہو جاتا ہے, کیونکہ جب مصروفیت زیادہ نہیں ہوتی تو پھر انسان بور ہونے لگتا ہے اور وہ بوریت جو ہے وہ انسان کی صلاحیتوں کی قاتل بن جاتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور چیز جو بہت سست کر دیتی ہے انسان کو, وہ ہے زیادہ کھانا پینا. جو انسان زیادہ کھاتا ہے, زیادہ سوتا ہے, اس سے بہت سی بلائیاں چھوٹ جاتی ہیں. اور پھر اسی طرح بہت زیادہ سونا جو ہے, نیند, یہ بھی انسان کو سست کر دیتا ہے. جب آپ ضرورت کے مطابق سوتے ہیں تو آپ ایکٹیو اٹھتے ہیں, اور جب زیادہ سو لیتے ہیں نا, جیسے ویکینڈ پہ آپ لوگ, بس یہ تو لازم ہے نا کہ ویکینڈ پہ زیادہ سونا ہے, تو زیادہ سو لیتے ہیں تو جب آپ اٹھتے ہیں تو ایسے طبیعت پریشان ہوتی ہے, آنکھیں بوجھل ہوتی ہیں, جسم تھکا ہوا ہوتا ہے اور پھر سارا دن کوئی خاص کام بھی نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ اپنے ویکینڈ کو بھی, سنڈے کو بھی ٹائملی اٹھ جاتے ہیں, نماز اچھے سے پڑھتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اپنے جو کام سوچے ہوئے ہوتے ہیں چھٹی کے دن کرنے کے ان کو ترتیب بار کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ان کا دن پروڈکٹیو ہوتا ہے اور وہ خوب ایکٹیو ہو کے دن گزارتے ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سونا دل کو مردہ کر دیتا ہے, جسم کو بھاری کر دیتا ہے, وقت کو ضائع کرتا ہے, اور یہ بہت زیادہ غفلت اور سستی پیدا کرتا ہے. پھر اسی طرح لمبی امیدیں لگانا, اچھا یہ ہو جائے تو پھر وہ بس سوچتے رہنا, سوچوں میں پڑے رہنا. پھر 8ویں چیز ہے سست لوگوں کی مجلس اختیار کرنا. جب انسان کی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے نا جو نکمے ہوتے ہیں تو اس کو بھی نکما کر دیتے ہیں, لیکن اگر آپ ایکٹیو لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو آپ سست نہیں رہیں گے, کیونکہ آپ کو شرم آئے گی کہ سارے لوگ تو کچھ کر رہے ہیں اور میں فارغ بیٹھا ہوں. تو بلند ہمت لوگوں کی دوستی اور ان سے تعلق جو ہے وہ اختیار کریں, کیونکہ ماحول کا جو بگاڑ ہوتا ہے نا یہ انسان کی فکری صلاحیتیں, نفسیاتی, بدنی, ان سب چیزوں کو متاثر کرتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور چیز, کاموں کو مؤخر کرنا, اچھا کر لیں گے, یہ بھی ایک بہت مہلک بیماری ہے اور شیطان کا ایک حربہ ہے. یہ منافق جو ہوتے ہیں وہ نماز بھی بڑی لیٹ پڑھتے ہیں, سستی سے تو آتے ہی ہیں لیکن دیکھتے رہتے ہیں اچھا ابھی ہے وقت, ابھی ہے وقت, اچھا ابھی اٹھ جاتا ہوں, ابھی اٹھ جاتا ہوں, لیکن پھر کیا ہوتا ہے کبھی نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جاتا ہے اور کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے. تو سستی جو ہے وہ سراسر نقصان دہ ہے, ہماری عبادات پر اس کا منفی اثر پڑتا ہے, عبادات میں کوتاہی ہوتی ہے, دل سخت ہو جاتا ہے, دل پہ زنگ لگ جاتا ہے, احساس ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے, پھر انسان
اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہتا ہے، اچھا پھر میں یہ کر لوں، پھر کل چلا جاؤں گا، پرسوں نکل جاؤں گا. غزوہ تبوک اگر آپ نے پڑھ لیا ہو تو اس میں جو لوگ 3 پیچھے رہ گئے تھے وہ کس وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے؟ صرف سستی کی وجہ سے، حالانکہ ان کے پاس سواریاں تھیں. تو اسی طرح یہ کہ سستی کی وجہ سے انسان کا بڑا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اس سستی کے وقت کو کسی پروڈکٹیو اور بہت اچھے مفید کام میں نہیں لگا پاتا، انسان کے وقت کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جلد از جلد سستی کا علاج کریں اور اس سے چھٹکارا پائیں. سب